ظاہری بات ہے کہ یہ نہیں کہ کیچبل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ چانسز سم ٹائم یہ پھنستے ہیں زیادہ تر. سلپ میں بھی جو گیا کٹ والا کیچ وہ بہت تیز تھا، اکثر وہ اگر جب صحیح ہاتھ میں نہ پھنسے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے پکڑنا. لیکن یہ کہ کپتانی کی بات میں ڈیفینیٹلی کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا، ان کو فوراً سے اسپنر اسپیشلی لیفٹ ہینڈڈ سے، تو اس کو مارکرم کو پہلے ہی لے آنا چاہیے تھا 1-2 اوور کے بعد ہی، کیونکہ اس کو یہ بھی اسیس کرنا نا کہ ان کا پلان کیا ہے، ان کو پلان کو کاؤنٹر تو کرنا ہے، اور ویسے بھی ان کنڈیشنز میں اسپنر زیادہ مشکل کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو بیسٹ اسپنر ہے، جو ابھی آئی سی سی رینکنگ میں بھی نمبر 1، وہ 15واں اوور آپ نے جا کے اس کو کرایا جب آلریڈی آلموسٹ آدھے رن بن چکے تھے. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ ان سے غلطی ہوئی کہ اپنے جو وہاں پہ موسٹ امپیکٹفل بالرز ہو سکتے تھے وہ انہوں نے بہت لیٹ لگائے. پھر بھی دیکھیں آپ میچ آلموسٹ ان کے ہاتھ میں آ چلا تھا. تو آئی تھنک کہ اگر تھوڑی سی کپتانی بہتر ہوتی، یہ تھوڑے جو چانسز تھے، اگر ان میں سے ایک آدھا بھی اور پکڑ لیتے یہ کیچ، تو آئی تھنک کہ جو مارکرم والا ڈیپ ایکسٹرا کور والا کیچ تھا نا، جو پوائنٹ پہ کٹ لگی تھی، وہ ضرور ان کے سٹینڈرڈ پہ وہ ایک آسان کیچوں میں شمار ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ رہ گئے، ورنہ یہ اس پچ کے اوپر 212 ایک تو 15-20 رن ویسے شارٹ تھے، لیکن اس ٹوٹل میں بھی یہ ڈیفینڈ کر سکتے تھے اور انہوں نے تنگ بھی کیا. کامران، پہلے تو یہ کہ بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوا. جو بات آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ 40-50 رن کا فرق ہے، وہی ایٹ دی اینڈ میٹر کر رہا ہے؟ میرے خیال سے 40-50 ہوتے تو شاید آسٹریلین ٹیم بہت پہلے گیم سے باہر ہو جاتی. صرف 25-30 رنز کا فرق پڑا، اور وہ فرق یہ پڑا ہے جو ہینڈری کلاسک آؤٹ ہوا نا جس ٹائم پہ، وہی میرے خیال سے تھوڑا بیک فٹ پہ لے گیا ساؤتھ افریقن ٹیم کو. لیکن اچھی ایفرٹ رہی ہے، اور ملر نے جیسے بیٹنگ کیا، جیسے 100 بنایا، بڑا زبردست 100 بنایا، بڑی کیلکولیشن کر کے وہ کھیلتا گیا، اینڈ تک گیا. تو میرے خیال سے اس کی وجہ سے اتنا سکور ہوا. پہلے 4 جیسے آؤٹ ہوئے ہیں، شارٹ سلیکشن بڑی غلط تھی. ٹھیک ہے، سم ٹائم آپ کو مشکل کنڈیشن ملتی ہے، آپ اسپیشلسٹ ہیں تو آپ کو سروائیو کرنا آنا چاہیے. ایسی کنڈیشن میں ہم نے دیکھا انڈیا بڑی مزے سے نکل جاتی ہے، تھوڑا ایک بیٹسمین کوئی نہ کوئی لمبا سکور کر لیتا ہے. تو وہ آج چیز نظر آئی ہے کہ وہ ایک ہی فلو میں کھیل رہے تھے، پچ کے مطابق جو ڈیمانڈ کر رہے تھے نہیں پچ، ویسے وہ کھیلے نہیں ہیں. لیکن دیکھا جائے تو فرسٹ 6 اوورز میں 60 رنز بن جائے، 212 چیز کر رہے ہوں، تو آپ پھر میچ سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن کیشو مراج نے جیسے گیم میں واپس لے کے آیا، اس کے بعد کوٹزی نے بڑی تیز بڑی شاندار بالنگ کی ہے، اس نے بڑی جان لگائی ہے. اور میں نہیں سمجھتا چوکی ہے، ٹھیک ہے انڈر پریشر ساری فیلڈنگ ساری ٹیموں کی بڑی خراب رہی ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ چاہے وہ مشکل بھی ہے لیکن بڑا آسان بنا لیتے ہیں اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے. تو لیکن یہ ہے کہ 20-25 رن زور ہوتے ہیں. دس از اے گڈ ٹیم، فیوچر ان کا اچھا ہے، بہت اچھا فیوچر ہے، اور کریڈٹ دینا چاہیے. جیسے آپ نے کپتانی کی بات کی ہے ساؤتھ افریقن کیپٹن کی، دوسری طرف کمنگز نے اچھی کیپٹنسی کی. اس نے دیکھا زیمبا سے بال نہیں ہوئے، اس نے ٹریوس ہیڈ کو لگایا، 2 وکٹیں لے لی. تو ایک سمارٹ کیپٹنسی اس نے کی. یا پھر بیٹنگ میں آپ دیکھیں جیسے ٹیل نے، سٹارک نے اور کمنگز نے رنز کیے ہیں 14 اور 16، کتنے امپورٹنٹ رنز ہیں. آج دیکھیں 29 بالز جو دونوں نے کھیلی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ وہ ٹائم تھا، تو وہ انہوں نے سروائیو کیا، رنز کیے ہیں. تو یہی چیز ہماری ٹیم میں تھوڑی سی لیگ کر رہی تھی کہ ٹیل میں. بالکل. آپ تینوں نے ذکر ٹریوس ہیڈ کا نہیں کیا، ہی از انجوائنگ ان انڈیا، یعنی بیٹنگ بھی اور وہ بالوں پہ تو وہ خود بھی حیران ہو رہے تھے وہ وکٹ. باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں، ٹریوس ہیڈ کی پرفارمنس. میرا خیال ہے بیٹنگ میں تو اس نے بیٹنگ بہت ہی اچھی کری، لیکن جو بالنگ میں 2 آؤٹ کر دیا نا وہ گیم چینجر ہو گیا تھا. اس وقت وہ دوبارہ سے کھڑا ہو رہا تھا، ساؤتھ افریقہ کھڑا ہو گیا تھا. جو ابھی کامی نے بات کری ہے کلیسن کی، مجھے لگتا ہے ریلیکس ہو کے کھیل گیا، لیک آف کنسنٹریشن. وہ پارٹنرشپ کہیں 30-40 رن کی اور ہوتی تو اڑا دینا تھا ساؤتھ افریقہ. ٹریوس ہیڈ انجری سے باہر ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کے ایک زبردست 100 کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی پرفارمنسز کے ساتھ. کل یہاں پھر ایک بڑی زبردست پرفارمنس. دیکھیں ان کا اپنا ایک وے ہے کھیلنے کا، اور کل اسپیشلی وہ پھر انہوں نے ایکسٹرا کیا فاسٹ بولرز کے اگینسٹ کہ ان کو پتا تھا اسپنرز آئیں گے ان کو ٹربل ہوگی، کیونکہ اسپن کے اگینسٹ وہ تھوڑا ان کو مشکل ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے، آپ دیکھیں گے جس طرح انہوں نے شاٹ کھیلی، وہ نارمل میں وہ کھیلتے اٹیکنگ ہے، لیکن جس طرح ہٹ کے وہ شاٹس مار رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہی میرا ٹائم ہے، یہ میرے 25-30 بال ہیں، اس کے اندر میں جتنا امپیکٹ ڈال دوں گا اتنا ہماری ٹیم کے لیے بھی آسان ہوگا اور ان کے لیے بھی آسان ہوگا. تو آئی تھنک کہ ایک تو اسمارٹ کرکٹ کھیلی ہے آسٹریلیا نے تھرو آؤٹ، جیسے کامی بھائی نے کہا بالنگ میں بھی اسمارٹ چینجز، مومنٹم بھی ان کے ساتھ تھا تھوڑا سا. تو آئی تھنک کہ آل ان آل آسٹریلیا آلویز اب وہ جس کو کہتے ہیں مومنٹم پکڑ چکی ہے، جس میں وہ
اچھے ڈیسیجنس بھی لے رہے ہیں, اب سارا کچھ ان کے ساتھ ہے. لیکن جس طرح ٹیل کی بات ابھی ہو رہی تھی, تو آئی تھنک کہ سب سے بڑی بات ہے کہ کلیئرٹی. ان کی ایک کلیئر پلان تھا کہ ہم نے رسک نہیں لینا, تو پھر انہوں نے نہیں لیا. میکسویل اور اس کی پارٹنرشپ میں, کمنس کی پارٹنرشپ میں دیکھ لیں کہ کمنس کا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اس نے نہیں شاٹ مارنی, تو اس نے کلیئرٹی سے اینڈ تک وہی کام کیا ہے, 68 بالوں میں 12 رنز بنائے. تو آئی تھنک کہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے یار 3 بال اب ڈاٹ ہو گئے ہیں تو بس آپ پلان سے ہٹ کے تو بس ہٹ مار دیں. تو آئی تھنک ٹیل اینڈرز جتنے بھی ہیں یا لوور آرڈر ہے, ان کو ہم ٹیل اینڈرز تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے میچ میں 25-30 رن بناتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کامران اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. کلیئرٹی اس لیے ہے کہ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا. اگر وہی 240 یا 250 ہوتا ہے نا تو پھر وہ انہوں نے رسک لینا تھا. بال بہت زیادہ تھے, بال بہت زیادہ تھے, رنز کم تھے. ان کے لیے وہاں پہ کھیلنا, اسٹرائک روٹیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا, جو انہوں نے میچورٹی دکھائی ہے دونوں نے. ہر میچ میں ہی ہم نے دیکھا کہ وہ نیچے سے آ کے رنز کبھی زیمپا کر رہا ہے, کبھی کمنگ اسٹارک, تو ایک اچھی چیز ہے ان کی ٹیم کے لیے.